پیار آ گئی، اے مریم تم خاموشی سے روزہ رکھیے. کہا پھر پروردگار حل کیا نکلے گا؟ کہا جب تم سے کوئی سوال کرے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا. جناب مریم چلی. قوم نے جب جناب مریم کو آتے ہوئے دیکھا تو ظاہر سی بات یہودی قوم کو آج دیکھ لیجئے کتنی تلخ مزاج ہے تو اس زمانے میں کتنی تلخی نہیں ہوگی. جناب مریم کو آتے ہوئے دیکھا، پوری قوم جمع ہو گئی اور جیسے ہی جناب مریم قریب آئی تو پلٹ کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تمہارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ تو جناب مریم خود خاموش رہی، گہوارے کے بچے کی طرف اشارہ کیا. اب کلام مجید کی آیت پڑھ کے کہتی ہے کہ ادھر جناب مریم نے اشارہ کیا، ادھر قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گہوارے میں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں. یہ نہیں کہا وہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے. گویا قوم جاہل ہے مگر یہ جانتی ہے کہ نبی پیدائش کے بعد کبھی جاہل نہیں ہوگا. اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں جو گہوارے میں ہے. بھائی الفاظ کا کہنا تھا کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے سے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے. جیسے ہی جناب عیسیٰ کے دہن سے یہ آیات ادا ہوئی پوری قوم واپس جانے لگی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے قوم عیسیٰ والو، آیت مریم کی طہارت کی سند ماننے یہ تم واپس کہاں جانے لگے؟ کہا تم نے سنا نہیں عیسیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا کہا؟ کہا عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں نے کہا پھر، کہا سنا نہیں عیسیٰ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں. جس کا بیٹا نبی ہو اس کے کردار میں کوئی دھبا نہیں ہوتا. اور یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، جہاں مریم کے یہاں ایک نبی آ گیا تو کردار میں دھبا نہ رہا. تو ابو طالب کی ایک طرف نبوت ہے، دوسری طرف امامت ہے، اور صرف امامت ہی نہیں بلکہ 11 امام سلم میں ہے. تو جب مریم کا کوئی دھبا نہیں تو ابو طالب کیسے کہا؟ فاطمہ بنت اسد کے کعبے میں اللہ نے در بنایا، در بن گیا. 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر نکلی. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ادھر فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر نکلی، ادھر ہمارا اور آپ کا نبی کعبے کی طرف بڑھا. مجمع موجود ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد ادھر سے، پیغمبر اسلام ادھر قریب پہنچے. ادھر مشام امامت میں خوشبو نبوت پہنچی. علی نے آنکھیں کھول دی، یا رسول اللہ توریت سناؤ، یا رسول اللہ انجیل سناؤ، یا رسول اللہ زبور سناؤ. ہاں علی سناؤ. جب تینوں سنا چکے، یا رسول اللہ قرآن سناؤ. بڑی توجہ چاہتا قرآن سناؤ. یا علی ابھی سے قرآن، ابھی تو اعلان رسالت میں 10 سال باقی، نزول قرآن ہوگا اس کے بعد. بھائی اگر سنانا تو توریت سنا دی، زبور سنا دی، انجیل سنا دی، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا. کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جو ڈر کے پڑھتا ہے وہ کتاب کو محتاج ہوتا ہے، جو وہاں سے لے کے آتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے. آج دنیا یہ سوال کرتی ہے کیسے ممکن ہے کہ علی نبی کی آغوش میں جا کے توریت پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، قرآن پڑھیں. بھائی جس طرح سے عیسیٰ گہوارے میں بول سکتے ہیں ویسے ہی علی آغوش نبی میں بول سکتے ہیں. ایک سوال دیتا تو ایسی شخصیت اور کعبے نے ایسی نشان، کعبے جیسی نشانی سے اللہ نے ہادی دیا کہ دیکھو دنیا والوں اب تم کیسے انکار کرو گے؟ ہم نے اپنے گھر سے تمہیں ہادی دیا، اب تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. میں نے بات کہا کل شب کی مجلس میں جہاں پر چھوڑی تھی وہیں سے جوڑ کے ایک جملہ کہہ کے بات کو ربط مسائل دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایسی آغوش کا انتخاب کیا کہ جو آغوش نبوت کو بھی پال رہی ہے، امامت کو بھی پال رہی ہے. اور جو چیز میں نے
میرے نبی نے دیا. بات یہاں تک اگر واضح ہو گئی کہ جناب ابو طالب کو غسل بھی نبی نے دیا اور کفن کی جگہ نبی نے اپنا ایک کرتا دیا جناب ابو طالب کو. اگر یہ بات ذہن میں محفوظ ہو گئی تو ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں. فرض کیجیے آپ کا پورا محلہ مسلمان ہے, صرف ایک گھر ہے غیر مسلم کا. بڑی توجہ چاہتا ہوں, صرف ایک گھر ہے غیر مسلم کا. ہر وقت ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں, بالکل گھریلو ماحول ہے. دیکھنے والوں کو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اتفاق سے ایک دن ان کا انتقال ہو گیا, ابھی تک تو کوئی نہیں آتا تھا, لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے اعتبار سے انہیں